بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک خاتون کی کہانی جو ہر بات کا جواب قرآن مجید سے دیا کرتی تھی۔ آپ نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہوگا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور امام بخاری رحمۃ اللہ کے استاد ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حج بیت اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی گھر سے نکلا۔ راستے میں ایک عمر رسیدہ خاتون ملی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے قافلے سے بھٹک چکی تھیں۔ عبداللہ: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاتون: رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا۔ عبداللہ: یرحمک اللہ، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ خاتون: اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ راستہ بھول گئی ہیں۔ عبداللہ: آپ کہاں جانا چاہتی ہیں؟ خاتون: پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ حج سے فارغ ہو کر بیت المقدس کی طرف جانا چاہ رہی ہے۔ عبداللہ: آپ یہاں پر کتنے دن سے ہیں؟ خاتون: متواتر 3 رات۔ عبداللہ: آپ کے پاس کھانے پینے کا کیا بندوبست ہے؟ خاتون: وہی اللہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ عبداللہ: آپ وضو کس چیز سے کرتی ہیں؟ خاتون: اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ عبداللہ: میرے پاس کھانا ہے، چاہے تو آپ کھا سکتی ہیں۔ خاتون: پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ مراد یہ ہے کہ میں روزہ سے ہوں۔ عبداللہ: اماں یہ تو رمضان کا مہینہ نہیں ہے۔ خاتون: اور جو شخص خوشی سے نیکی کرے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ قدردان اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ عبداللہ: سفر میں روزہ توڑنا تو ہمارے لیے حلال ہے۔ خاتون: اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ جب مجھے احساس ہوا کہ ہر بات کا جواب صرف قرآن سے دیتی ہیں تو میں نے وجہ معلوم کرنے کی کوشش کی۔ عبداللہ: آپ میری طرح بات کیوں نہیں کرتی؟ خاتون: آدمی جب بھی کوئی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے تو اس کے پاس ایک نگہبان تیار ہوتا ہے جو اسے لکھ لیتا ہے۔ عبداللہ: آپ کس قبیلے سے ہیں؟ خاتون: اور ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تجھے علم نہیں، کیونکہ اس بات کے متعلق کان، آنکھ اور دل سب کی باز پرس ہوگی۔ عبداللہ: میں نے آپ سے غلط سوال کر دیا، مجھے معاف کر دیجیے۔ خاتون: آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ عبداللہ: کیا میں آپ کو اپنی اونٹنی پر بٹھا کر آپ کے قافلے تک چھوڑ دوں؟ خاتون: تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، یعنی اگر تم یہ احسان کر دو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں اس کا اجر دے گا۔ میں نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا تو اس کی طرف دیکھ رہا تھا کہ ضعیف عورت ہے، شاید سوار ہونے میں کوئی پریشانی ہوگی تو میں مدد کر دوں گا۔ خاتون: مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ میں نے اپنی آنکھیں پھیر لی اور کہا بیٹھ جائیے۔ جب وہ خاتون بیٹھنے لگیں تو اونٹنی بدک گئی اور ان کا کپڑا تھوڑا سا پھٹ گیا۔ خاتون: اور تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ عبداللہ: آپ کچھ دیر صبر کیجئے، میں اونٹنی کا پیر باندھ دیتا ہوں۔ خاتون: ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ مراد آپ بہت عقل مند انسان ہیں۔ عبداللہ: جی تیار ہیں آپ اب بیٹھ جائیے۔ خاتون جب سوار ہوئی تو کہنے لگی: پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے مخلوقات کو مسخر کر دیا اور ہم اپنی قوت سے انہیں مسخر نہ کر سکے، اور بلا شبہ ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ میں اونٹنی کے لگام کو پکڑ کر تیز تیز چلنے لگا اور اونٹنی کو تیز رفتار چلانے کے لیے جو آواز یعنی سیٹی دی جاتی ہے میں دینے لگا۔ خاتون: اور اپنی چال میں اعتدال ملحوظ رکھو اور اپنی آواز پست کرو۔ تو میں اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرتے ہوئے عربی اشعار گنگنانے لگا۔ خاتون: قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو، اشعار گنگنانے سے بہتر ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو۔ عبداللہ: اللہ رب العزت نے آپ پر بہت رحم و کرم کا معاملہ کیا ہے۔ خاتون: اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں، یعنی آپ بہت عقل مند ہیں۔ جب میں تھوڑا دور چلا گیا تو میں نے سوال کیا: عبداللہ: کیا اس سفر میں آپ کا خاوند ہے؟ خاتون: اے ایمان والو، تم لوگ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ذہنی طور پر تکلیف ہوگی۔
میں سمجھ گیا کہ اس کا خامند اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں خاموشی اختیار کرتے ہوئے چلنے لگا اور کوئی بات چیت نہیں کی، یہاں تک کہ اس کے قافلے سے جا ملا۔ عبداللہ، اس قافلے میں آپ کا کون ہے؟ خاتون: مال و اولاد تو دنیا کی زینت ہے، تو مجھے معلوم ہو گیا کہ اس قافلے میں ان کے بچے ہیں، تو میں نے پوچھا اس کی کیا پہچان ہے؟ خاتون: اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائیں اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں، مراد یہ کہ میرا بیٹا اس قافلے کا قائد ہے۔ عبداللہ: آپ کے بچوں کے نام کیا ہیں؟ یعنی میرے بڑے بیٹے کا نام ابراہیم، دوسرے کا نام موسیٰ اور تیسرے کا نام یحییٰ ہے۔ عبداللہ: میں نے آواز دی، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے یحییٰ، تو وہ لوگ خیمے سے باہر نکلے۔ پھر جب میں خیمے کے اندر بیٹھ گیا تو وہ اپنے بچوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگی۔ خاتون: اب یوں کرو کہ اپنا چاندی کا سکہ دے کر کسی ایک کو شہر بھیجو کہ وہ دیکھے کہ صاف ستھرا کھانا کہاں ملتا ہے، مراد یہ ہے کہ مہمان آیا ہے، اس کے لیے شہر سے بہترین کھانا خرید کر لاؤ۔ ان میں سے ایک لڑکا شہر گیا اور کھانا خرید کر لایا، پھر میرے سامنے پیش کیا۔ خاتون: مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ دنوں میں کیا تھا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بیٹوں سے کہا، تمہارا یہ کھانا میرے لیے اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ میں اس امر قرآنی آیات سے گفتگو کے بارے میں جان نہ لوں۔ بیٹوں نے کہا، یہ ہماری ماں ہے اور 40 سال سے قرآن کی زبان میں ہی بات چیت کر رہی ہے، اس خوف سے کہ کہیں زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ناراض ہو جائے۔ عبداللہ: یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ترجمہ: اللہ رب العالمین ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرنے کی توفیق دے اور کسی سے کوئی ایسی بات نہ کہیں جس کی پاداش میں کل قیامت کے دن ہمارا مواخذہ ہو اور ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔